السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم پڑھیں گے اسلامی معاشرے میں فرد کے حقوق و فرائض کون کون سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب و خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور اس دنیا میں امن و سکون اور محبت و پیار و محبت کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے تمام انسانوں کو حقوق و فرائض کے خوبصورت بندھن میں باندھ دیا ہے اور بہتر پرامن اور خوشحال زندگی گزارنے اور صلاحیتوں کے نشو و نما اور ترقی کے لیے افراد کو بہت سی سہولتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو سہولتیں ایک معاشرے میں مقرر کی جاتی ہیں انسان کے لیے، وہ ساری ہمارے حقوق کے زمرے میں آ جاتی ہے، جس کے لیے جو حکومت یا قانون ہوتا ہے اسے تحفظ دیتا ہے۔ یہ سارا انہیں حقوق کا نام دیا گیا ہے، اور انسان پر معاشرے کی طرف سے جو ذمہ داریاں عائد کی جاتی ہیں وہ ہمارے یہ خوشگوار زندگی گزار سکیں، اسی تمام ذمہ داریاں افراد کے فرائض کے زمرے میں آتی ہیں۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے انسان پر کون کون سے حقوق جو ہیں وہ حاصل ہے کہ وہ ایک معاشرے میں اچھی زندگی گزار سکے۔ سب سے پہلا ہے کہ جان کا تحفظ۔ اسلام نے انسانی جان کو بہت ہی قابل احترام قرار دیا ہے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے کسی انسان کے خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا۔ اسلامی معاشرے میں ہر فرد کو زندہ رہنے کا حق ہے، اور ریاست کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اس لوگوں کو ان کے حق فراہم کرے، ان کے حقوق کی تحفظ دے انہیں، اور ان کی جان و مال کا بھی تحفظ کرے۔ نیکسٹ ہے عزت و آبرو کا تحفظ۔ اسلامی معاشرے میں ہر فرد کو عزت و آبرو کے تحفظ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسلام نے تمام مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کو مذاق اڑانے، طعنہ زنی کرنے، برے ناموں سے پکارنے اور برائی کرنے یا بد زبانی اور گالی گلوچ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ انسان کی عزت و حرمت کا حکم دیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے نجی زندگی کا تحفظ۔ اسلامی معاشرے میں گھر کی چار دیواری اور نجی زندگی کو بھی بہت تحفظ فراہم ہے، تاکہ تمام انسان بغیر کسی مداخلت کے اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ محرم اور نامحرم کی حدود کا بھی تعین کیا گیا ہے۔ دوسروں کے گھروں میں دستک یا آواز دے کر اجازت لینے کے بعد داخل ہونے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ یہ سارا انسان کی نجی زندگی کے تحفظ میں آ جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے شخصی آزادی کا تحفظ۔ اسلام میں جرم ثابت ہوئے بغیر نہ تو کسی شخص کو سزا دی جا سکتی ہے اور نہ ہی محض شک و شبہات کی بنا پر اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ہر انسان اپنی آزادی کا تحفظ اس کو حاصل ہے، وہ آزادی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تک بچانے کی کوئی راہ مل رہی ہو اس وقت تک لوگوں کو سزا سے بچاؤ، اور بغیر جرم کے کسی کو سزا دینے سے روکا گیا تو دوسری طرف افراد کو ذاتی غلام بنانے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے عمل غیر سے برات۔ اسلامی معاشرے میں کسی شخص کو دوسرے کے قصور پر نہ گرفتار کیا جائے اور نہ ہی سزا دی جائے، یعنی کہ اگر بیٹا جرم کر رہا ہے تو باپ کو نہ گرفتار کیا جائے، اگر باپ جرم کر رہا ہے تو بیٹے کو نہ کیا جائے۔ جو بھی جرم کرتا ہے اس کی سزا صرف اسی کو دی جائے، کسی دوسرے پر اس کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ حق آزادی عقیدہ۔ اسلامی معاشرے میں ہر فرد کو اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے زندگی گزارنے کا پورا حق دیا جاتا ہے۔ مذہب و عقیدہ اختیار کرنے کا بھی حق حاصل ہے کہ وہ کون سا مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے، کون سا اس کا عقیدہ ہے، کوئی اس پر جو ہے وہ زبردستی نہیں کی جاتی۔ اسلام دوسرے مذاہب کے مقبولوں کو برا بلا کہنے اور ان کی دل آزاری کرنے سے بھی اسلام کو منع کیا گیا ہے۔ مسلمان کا صرف یہ فرض ہے کہ وہ صرف اسلام کی تبلیغ کرے، اچھے برے کا راہ دکھلا دے، لیکن کسی پر کوئی زبردستی نہ کرے۔ حق خاندان۔ انسان نے شادی، طلاق اور اسلام میں شادی، طلاق، وراثت کے متعلق واضح احکامات دیے گئے ہیں۔ خاندان کے افراد کو اپنے حالات و وسائل کی حدود میں زندگی گزارنے، محرم افراد کو چھوڑ کر غیر محرموں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، مگر غیر اخلاقی حرکات اور افعال سے مسلمانوں کو سختی سے روکا جائے۔ حق ملکیت و جائیداد۔ انسان نے حلال و حرام، معاشی جدوجہد میں ناجائز اور جائز طریقوں سے نشاندہی کرنے کے بعد تمام مسلمانوں کو حلال کسب معاش اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، تاکہ وہ حلال کھائیں اور حرام سے پرہیز کریں، حرام بالکل نہ کھائیں۔ اسلامی معاشرے میں ہر فرد کو اپنی جائز کمائی سے جائیداد اور یا کوئی بھی ملکیت خرید سکتا ہے، اور حکومت اگر کسی بھی ذاتی جائیداد ملکی مفاد کی خاطر لینا چاہے تو وہ ملک کی رضامندی سے مناسب معاوضہ ادا کر کے اس سے لے سکتی ہے۔ کسی کی چیز پر زبردستی قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ آگے حق مساوات آتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں امیر اور غریب، حکمران، عام شہری، بلکہ مسلم اور غیر مسلم تمام انسان جو ہے وہ قانون کی نظر میں مساوی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے معاشرے میں موجود تمام سہولتوں اور مواقع سے تمام افراد اپنی صلاحیتوں کی مناسبت سے یکساں فائدہ اٹھانے کے حق رکھتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم اس کے جو پوائنٹ ہے 9 وہ ہم کل پڑھیں گے، ہاف پوائنٹ آج ہم نے کر لیے ہیں۔ اللہ حافظ، بیسٹ آف لک۔